السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمیں کہتے ہیں زہیب سدوزئی۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بچپن کا کھیل، یقیناً اب یہ ماضی کا حصہ بن گیا ہے۔ یہ آپ سب کو معلوم ہوگا، اسے کہتے ہیں یسو پنجو۔ یہ شوق سے کھیلا کرتے تھے بچپن میں، جو ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے، وہ بتایا کرتے تھے۔ لیکن آج کل شاید ہی کوئی ہو جو یہ کھیل کھیل رہا ہو۔ بہرحال یہ اب ختم ہو چکا ہے۔ وہ بچپن کی یادیں اب یقیناً ماضی کا حصہ بن چکی ہیں۔ لیکن اب آج کل نئے نئے کھیل، اب موبائل جب آیا، جب انٹرنیٹ اور پھر اس طرح ٹی وی اور دوسری چیزیں، لیکن یہ جو پرانے کھیل تھے اب آہستہ آہستہ مدھم ہوتے جا رہے ہیں، اور کچھ کھیل تو بالکل ہی ختم ہو چکے ہوں گے۔ اور یہ خاص کر کے یہ جو کھیل ہے یسو پنجو، یہ یقیناً اب شاید ہی کوئی کھیلتا ہو۔ اب کسی کے پاس اتنی فرصت کہاں۔ وہ بچپن میں یقیناً ہمیں بھی تو اتنا نہیں پتہ، لیکن یہی سنا تھا کہ جب پرانی بات ہوتی تھی تو ہر کسی کا حال احوال پوچھا کرتے تھے۔ کوئی بیمار ہو جائے محلے میں، گاؤں میں، دور دور تک جایا کرتے تھے کہ کافی دن ہوئے وہ بندہ نہیں نظر آیا، تو اس کے گھر پہنچ کے تو پتہ کریں کہ آپ کیوں نہیں آئے ملنے، اور کیا وجہ، ہم اسی لیے آپ کے پاس آ گئے کہ آپ کی خیریت معلوم کریں، کہیں کوئی پریشانی یا بیماری تو نہیں۔ آج کل جب سے فون آیا خیریت تو معلوم ہوتی ہے، لیکن وہ بھی اب آہستہ آہستہ ایسا ہے کہ جب کسی کے پاس کوئی کام ہوگا ضروری تو اس کو کال کر کے وہ مسئلہ پیش کیا جائے گا، اور ساتھ ہی خیریت معلوم کی جائے گی سرسری طور پر۔ لیکن وہ اب پیار محبت یقیناً اب ختم ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ۔ ہمیں وہ پرانا دور یقیناً بڑا یاد آتا ہے۔ وہ بزرگ جب دیکھتے ہیں تو یقیناً ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ وہ دور کہاں گیا ہمارا۔ آج بھی بزرگ زندہ ہیں، یقیناً ان کے پاس بیٹھ کر ہم یہ سنتے ہیں، کئی لوگ ان کی داستانیں سنتے ہوں گے، وہ تو یقیناً ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں کہ وہ دور کہاں تھا، ہم بیٹھ کے سب گپ شپ کرتے تھے، چائے پیتے تھے، وہ کہیں درخت کی چھاؤں میں، یا شام کے وقت وہ جیسے پہاڑی زبان میں کہتے ہیں نا کہ کوٹھیاں تے منارے تے بہ کے شام نے ٹائم گپ شپ کرنے سے، ہاں وہ بھی اب ختم ہو چکا ہے۔ اب یقیناً کوئی پڑوس میں ہوگا تو بڑی مشکل سے فرصت ہوگی، شاید مہینے بعد کوئی چلا جائے 2-5 منٹ کے لیے، وہ بھی اب کیونکہ اب وقت ہی نہیں، کہتے ہیں کہ اب ٹائم ہی نہیں ہے۔ سچی بات ہے، مصروفیات زیادہ ہو گئی ہیں۔ کیا مصروفیات ہو گئی ہیں، لوگ تو بس وہ نہیں رہے، سچے لوگ چلے گئے۔ اور یقیناً اب بزرگ جو آخری نشانیاں ہیں ان سے ہمیں یہ داستانیں سننی چاہیے، اور وہ بھی اب آخری مراحل میں، اب بزرگ یقیناً آہستہ آہستہ دنیا سے جا رہے ہیں، ہم سب نے جانا ہے۔ وہی کہتا رہتا ہوں اکثر میں کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اسی لیے ہمیں اپنی روایات اور اپنے بزرگوں کی جو چھوڑی ہوئی یادیں ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔